الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم۔ کملی والے کے جو گدا ہو گئے، کملی والے کے جو گدا ہو گئے، کملی والے سے مراد ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک مقام پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں خطاب کیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو یا ایھا المزمل یعنی ایک کملی والے۔ یہاں ایک بات سمجھتے چلے، موسم بدلا ہے تو اب رہن سہن بھی بدلے گا۔ موسم سرما میں ہم کپڑے عام طور پر اور قسم کے پہنتے ہیں اور موسم گرما کے کپڑے اور قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یا ایھا المزمل، ایک کملی والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس ہوتا تھا اس میں جبہ بھی ہے، قمیص بھی ہے اور چادر بھی ہے۔ یہ دو چادر ڈال لی، ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی، جیسا حالت احرام میں محرم کرتا ہے اور جو لباس پہنتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ترمذی شریف میں ایک روایت آئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قمیص جبہ زیب تن کرتے تھے تو اس کی لمبائی یعنی ہاتھ کے اعتبار سے یہ گھٹوں تک ہوتی تھی۔ یہاں تک، کہاں تک ہوتی تھی؟ اس کو ہم گٹا بولتے ہیں۔ یعنی جب میں اور آپ وضو شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہم ہاتھ جہاں تک دھوتے ہیں پہنچا، تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کی آستین ہوا کرتی تھی عام طور پر۔ اور علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ بعض مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم مبارک پہ جو کپڑا زیب تن کیا ہوتا تھا تو اس کی لمبائی یہ جو انگلی ہیں اس کے سیرے تک ہوا کرتی تھی، یہ سیرہ انگلی کا۔ تو عام طور پر تو گٹے تک ہوتی تھی، پہنچے تک، لیکن کبھی کبھی کہاں تک؟ انگلی کے سیرے تک۔ تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہوتا تھا۔ تو کوشش کریں نماز پڑھنے میں کہ میں اور آپ جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہو تو اس کی لمبائی کہاں تک ہو؟ گٹے تک ہو،
پہنچے تک ہو۔ پہلے تو ہم یہ مشورہ دیتے تھے کہ بھائی جبہ پہن لو، تو جبے کی جو لمبائی ہوگی آستین کی وہ کہاں تک ہوتی تھی؟ پہنچے تک ہوتی تھی، گھٹے تک ہوتی تھی، لیکن اب تو یہ بھی مشورہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب تو سعودی سے لوگ ایسے جبے لے کر آتے ہیں کہ جو ہاف آستین پر مشتمل ہوتے ہیں، ہاف آستین۔ تو کوئی کپڑا پہنو، قمیص ہو، کرتا ہو، جبہ ہو، شرٹ ہو، ٹی شرٹ ہو، بہتر تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اگر موقع دے تو جب بھی نماز کے لیے آؤ تو اسلامی لباس پہن کر آؤ، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو چلو جو بھی لباس پہنا ہے تو اس کی لمبائی آستین کی گھٹے تک ہو، پہنچے تک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اسی لباس میں پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیں موسم سرما میں کوئی ایسا نہیں کرتا، سب نے یہاں تک لباس پہنا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب میں اور آپ موسم سرما میں ٹھنڈی سے بچنے کے لیے ایسی آستین استعمال کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں کہ جس کی لمبائی پہنچے تک ہوتی ہے، گھٹے تک ہوتی ہیں، تو موسم گرما میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس زیب تن کرتے تھے، پہنتے تھے، اور اس میں آستین کی لمبائی جہاں تک ہوتی تھی یہ نیت کر لے کہ میرے آقا اسی طرح نماز پڑھتے تھے، ہم بھی اسی طرح نماز پڑھیں گے اور ویسا لباس ہم اختیار کریں گے۔ آپ باہر بے شک پہنو، آپ کو پہننا ہو نماز سے باہر، لیکن نماز کے لیے آؤ پوری آستین والا کپڑا میں نے اور آپ نے زیب تن کیا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے حضور کا لباس میں نے آپ کو بتایا، آگے بڑھا تو ہے کہ نماز اس طرح بھی ادا فرمائی ہے کہ پہنچے سے بھی آگے لباس بڑھا ہوا ہے، لیکن ہاف آستین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کا معمول نہیں تھا۔ ہاں روایت میں یہ آتا ہے، یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، حالت سفر میں بعض مرتبہ ہاف آستین اس کو بھی استعمال کیا ہے، ایسا لباس بھی حضور نے استعمال کیا ہے، لیکن نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادا فرماتے تھے پوری آستین ہوا کرتی تھی، کپڑا پہنچے تک اور گھٹے تک ہوا کرتا تھا، گھٹوں تک ہوا کرتا تھا۔ اس سے آگے ایک روایت مسلم شریف میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ میں ایک سفر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ دیکھیے ادب، صحابہ ہمیں ادب بھی سکھاتے ہیں، قرآن کریم بھی مجھے اور آپ کو ادب سکھاتا ہے۔ قرآن کریم کی آخری 3 صورتیں آپ دیکھیے تو وہ شروع ہوتی ہے لفظ قل سے، قل اعوذ برب الناس، اس کے نیچے ہے قل اعوذ برب الفلق، اس کے نیچے ہے قل هو اللہ احد، اور اس کے اوپر جو ہے اس کے نیچے کہہ لے اوپر کہہ لے، جس اعتبار سے آپ شمار کریں، تو بہرحال قل هو اللہ احد سے پہلے جو صورت ہے وہ تبت یدا ہے، اس میں بھی لفظ کل عربی گرامر کے اعتبار سے لایا جا سکتا ہے کہ قل تبت یدا ابی لہب وتب، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر لفظ قل استعمال نہیں فرمایا، کیوں؟ ادب کی وجہ سے۔ ادب بڑی چیز ہے، ادب بڑی اہمیت کو حامل ہے، انسانی زندگی میں اس کا بڑا مقام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب۔ ہاں
کیوں لفظ قل کیوں استعمال نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ حالانکہ کر سکتے تھے، کرنا چاہتے تھے۔ علامہ زمخشری علیہ الرحمہ نے اس کی وجہ یہ لکھی کہ اس میں تذکرہ ہے حضور کے چچا اور چچی کا۔ کس کا تذکرہ ہے؟ چچا اور چچی کا، کہ رشتے میں چچا اور چچی ہوتے ہیں۔ کس کا تذکرہ ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اور آگے ہیں وامرأتہ، یہ حضور کی چچی کا تذکرہ ہے۔ ام جمیل غالباً ان کا نام ہے، غالباً۔ تو غلط میسج جاتا لوگوں کو، اس میں عذاب کی وعید سنائی گئی ہے حضور کے چچا اور چچی کو، لیکن غلط پیغام جاتا، رانگ میسج جاتا، برا سندیش جاتا کہ یہ کیسا بھتیجا ہے، اور کیسا کلام اس پر نازل ہوتا ہے کہ یہ خود اپنے چچا اور چچی کو عذاب کی دھمکی دے رہا ہے، حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ تو وہی ہے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو انسانیت کو ادب سکھانا تھا۔ اب ذرا میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، اپنے گریبان میں منہ ڈالے، ہمارا اپنے چچا کے ساتھ، بڑے ابا کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ زمین کا جھگڑا، گھر کا جھگڑا، دکان کا جھگڑا، مال کا جھگڑا، کسی اور وجہ سے، تو ہم ساری ادب کی حدیں بھول جاتے ہیں۔ بلکہ اس سے آگے اب تو ماں باپ کے ساتھ بھی اس لہجے میں، اس انداز میں، اس طرح طرز تکلم ہوتا ہے، طرز گفتگو ہوتا ہے کہ بس کیا کہا جائے۔ تو یہ ادب سکھایا کہ نہیں، رشتے میں یہ چچا ہے، رشتے میں چچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ گفتگو فرمائی، درمیان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ نہیں بنایا، حالانکہ اس کے بعد کی 3 صورتیں ہیں، اس میں حضور کو واسطہ بنایا گیا کہ قل، آپ کہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تو ہمارا ذہن یہ بنتا جا رہا ہے کہ امام تھے کہ ادب اچھے ہیں، امام تھے کہ ہم کے ادب اچھے ہیں، ہم کے ادب نہیں کہہ رہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا، مفہوم یہ ہے، حضرت شیخ نے فضائل میں بھی اس کو لکھا ہے، فضائل حج میں ہے یہ بات، کہ انسان کی محرومی کی ابتدا ادب سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو محروم کرنا چاہتے ہیں تو ابتدا ادب سے ہوتی ہے۔ پہلے آدمی ادب چھوڑتا ہے، ادب چھوڑتا ہے تو اس کے بعد اگلا اسٹیج کیا ہے؟ سنت، مباح کو چھوڑتا ہے، سنت چھوڑتا ہے، سنت کے بعد واجب چھوڑتا ہے، واجب کے بعد فرض چھوڑتا ہے، فرض کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجھے اور آپ کو ادب سکھا رہا ہے۔ صحابہ کرام آپ دیکھیے، ان کا طرز تکلم، طرز گفتگو پورا ادب پر مشتمل ہوتا تھا۔ تو یہاں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ یوں نہیں فرمایا کہ حضور میرے ساتھ سفر میں تھے، دونوں باتوں میں فرق ہے نا، کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، اور اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور میرے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ نہیں، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چچا ہے رشتے میں۔ کسی نے حضرت سے سوال کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا آپ کا بھتیجا محمد بڑا ہے؟ سوال کیا تھا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں عباس، یا آپ کا بھتیجا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، وہ عمر میں بڑے ہیں؟ اب عمر میں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے اپنے بھتیجے سے،
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ادب دیکھیے، ادب دیکھیے، آدمی ادب اختیار کرنا چاہے، ادب کے دائرے میں رہنا چاہے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، لیکن میں اور آپ اللہ نہ کرے ہم ہی با ادب بننا نہ چاہے، ادب ہم حاصل کرنا نہ چاہے، تو پھر آدمی بے ادب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر توفیق ادب نہیں ہوتی، صحیح رہنمائی پھر اس سے آدمی اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پیارا جواب دیا، اور فوری طور پر ذہن کا منتقل ہونا، یہ بھی بڑی بات ہوا کرتی ہے کہ فوری طور پر آدمی ایسا جواب دے، حالانکہ عمر میں تو بڑے ہیں۔ جواب کیا دیا کہ بات یہ ہے، آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب اور اتر اور آنسر یہ ہے، بڑے تو مرتبے میں میرے بھتیجے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مجھ سے، لیکن بات یہ ہے دنیا میں ان سے پہلے آیا۔ کتنا پیارا جواب ہے، دونوں بات کی رعایت ہو گئی کہ مرتبے میں، رتبے میں، مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھ سے بڑا یہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن پیدائش کے اعتبار سے دنیا میں اللہ نے مجھے اور حضرت کو جو وجود عطا فرمایا اس اعتبار سے میں پہلے آیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عشاء کی نماز سے فراغت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کی ضرورت ہوتی تو دینی امور میں حضرات شیخین سے عشاء کے بعد مشورہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے حدیث پاک میں ایک معمول حضور کا ذکر کیا گیا کہ بوقت ضرورت، اور فجر کی نماز کے بعد ایک معمول حضور کا ذکر کیا گیا، وہ یہ تھا کہ فجر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ سوال کرتے تھے کہ بتاؤ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی سپنا دیکھا ہے، کوئی ڈریم آیا ہے اس کو؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے کہ اس کی تعبیر دینی ہے تو حضور تعبیر دیتے تھے۔ تو یہ حضور کا معمول تھا عام طور پر کہ حضور یہ پوچھا کرتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اچھا ہوا آج کے ائمہ حضرات خواب کی تعبیر کے ماہر نہیں ہیں، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا سننا پڑتا، کیا کیا بتانا ہے۔ ہمارے تو خواب بھی عجیب ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے بلی کے خواب میں چھچھڑے، بلی کوئی خواب دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ چھچھڑے ہی اسے نظر آتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو خواب میں بھی پیسہ ہی نظر آتا ہے، اور کچھ نظر نہیں آتا۔ بلکہ ہمارے یہاں تو یہ مشہور تھا ہے نا، અહીંયા આસે જો અહીંયા બહુ ખજવાય તો શું કહેતા એમાં પૈસા જ દેખાય કે ખજવાળ બહુ આવે તો બી શું આવવાના છે, તો કે પૈસા આવવાના છે એમ કે। ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیاوی رحمۃ اللہ علیہ ڈابھیل میں بھی، جامعہ ڈابھیل میں، جسے میں گجرات کا دیوبند کہا کرتا ہوں اور انڈیا میں دیوبند ثانی، حضرت نے وہاں تعلیم بھی حاصل کی اور تدریسی خدمت بھی انجام دی۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک دن عصر کی نماز کے بعد میں مسجد کے صحن میں کھڑا تھا، ایک بڑے میاں ڈابھیل کے ہی رہنے والے تھے، کوئی ڈابھیل کا وہ ناراض نہ ہو جائے، تو وہ آئے اور پوچھا کہ حضرت میں خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے 49 کروڑ کی چوتھائی مل رہی ہے۔ ٹارگٹ تو دیکھیے، اماؤنٹ تو دیکھیے ہے اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو فرمایا کہ مجھے ملے گا کہ نہیں؟ حضرت نے فرمایا میں کیا جانوں بھائی،
تو یہی سوچ کے سوتا ہوگا تو خواب میں بھی وہی آئے گا، خواب میں بھی وہی آئے گا۔ ہاں، ورنہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب حضرت سے پوچھتا یا حضرت معلوم کرتے تو تعبیر اگر فوری طور پر ہو سکتی تھی تو حضور فرماتے تھے پورا کرو، اس پہ عمل کرو، تعبیر بتاتے۔ ایک صحابی نے خواب دیکھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور میں آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دے رہا ہوں، میں کیا دے رہا ہوں؟ میں آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دے رہا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ، قریب آؤ اور اپنے خواب کی گویا کی تعبیر اسے پورا کرو اور میری پیشانی پہ بوسہ دو۔ خیر بہرحال میں آپ کو ادب پر سے بتا رہا تھا، ادب بڑی چیز ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس اعتبار سے مجھے کچھ اور بیان کرنا تھا، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں۔ ابھی جو عرفہ گزرا جو حج کا رکن اعظم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک خطبہ دیا ہے، عظیم خطبہ، جسے خطبہ حجۃ وہ ہم کہتے ہیں۔ یہ تاریخ انسانی کا سب سے فیمس، سب سے مشہور، سب سے قیمتی خطبہ ہے، اور اسے صرف ہم تو ایمان والے ہیں الحمدللہ، ہم تو اس کو مانتے ہی ہے کہ یہ خطبہ بڑے عظیم نکات پر مشتمل ہے، لیکن جو لوگ ایمان کی دولت سے محروم تھے اور محروم ہے اور صحیح نقطہ نظر سے اگر ان کی اس پر نظر پڑتی ہے، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یہ انسانی تاریخ میں دیا گیا سب سے عظیم خطبہ ہے۔ تو اس کے کچھ اہم نکات انشاءاللہ جیسے جیسے موقع رہے گا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا، لیکن آج تو اس پر بات نہیں ہو سکے گی۔ میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ادب انسانی زندگی میں بڑی چیز ہے۔ حضرات شیخین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ان سے مشورہ کرتے تھے۔ یہ حضرات جب اپنے اس عمل کو بیان کرتے ہیں تو یوں فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نشست ہوا کرتی۔ یہ نہیں فرمایا کہ حضور کی نشست ہمارے ساتھ ہوتی۔ بہرحال آپ کو یہ بتایا کہ بات اس پہ چلی کملی والے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس اختیار کرتے تھے نماز میں، پوری آستین ہوتی تھی، ہاف آستین نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے کوشش کرے، خاص طور سے یہ جو چل رہا ہے موسم گرما، ہم موسم سرما میں جب اہتمام کرتے ہیں کہ ٹھنڈ نہ لگے، اس لیے پوری آستین والا لباس پہنتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آؤ مسجد میں، تب بھی یہ کوشش کرو ایسا لباس ہم نے پہنا ہوا ہو کہ جو لباس پہن کر میرے اور آپ کے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، ہم بھی ویسے ہی لباس میں نماز پڑھے۔ اور حضرت کا لباس میں نے آپ کو بتایا کہ عام طور پر کہاں تک ہوتا تھا؟ یہاں گٹوں تک ہوتا تھا، پہنچے تک جو ہے وہ ہوتا تھا۔ دوسری بات، ٹوپی پہن کر نماز پڑھے۔ اس میں بھی دن بدن اب سستی غالب آ رہی ہے، ورنہ پہلے ہمارے تصور میں بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علماء سیرت نے یہ لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھتے تھے، سوائے اس حالت کے کہ جب حضرت محرم ہوتے تھے، حالت احرام میں ہوتے تھے، ورنہ یا تو ٹوپی حضرت نے سر پہ سجائی ہوتی، پہنی ہوتی، یا پھر عمامہ ہوتا، اور کبھی ٹوپی اور اس کے ساتھ عمامہ، یعنی سر ڈھکا ہوا ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علماء سیرت نے یہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء یعنی انسانی جو ضرورت ہے وہ پوری کرنے جاتے تھے تب بھی ننگے سر نہیں جاتے، اور ہم اللہ کے گھر میں ننگے سر سستی سے آ جاتے ہیں۔ ابن قیم علیہ الرحمہ نے ابن قیم جوزی علیہ الرحمہ نے زاد المعاد میں یہ لکھا
جس کا مفہوم یہ ہے، اور اس پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی دو قسم کی ہوا کرتی۔ حالت سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹوپی سر پر سجاتے تھے وہ اونچی ہوتی تھی، جیسے یہ ترکی کے لوگ پہنتے ہیں، وہ ترکی ٹوپی، وہ اونچی ٹوپی ہوتی۔ اور حالت حضر میں، یعنی جب حضرت اپنے مقام پر ہوتے، مکان پر ہوتے، لوکل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹوپی استعمال فرماتے تھے وہ سر سے چپکی ہوئی ہوتی تھی اور چپٹی ٹوپی ہوتی تھی۔ سفر میں اونچی، اور اپنے مقام پر اور مکان پر ہوتے تھے تو کیسی ہوتی تھی؟ سر سے چپکی ہوئی ہوتی تھی اور چپٹی ٹوپی ہوتی تھی۔ اب میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے پہنی ہے، بس اتفاق سے پہنی ہے۔ یہ جو میں نے پہنی ہے یہ ٹوپی سر سے چپک جاتی ہے، تیز ہوا چل رہی ہو تب بھی یہ ڈر نہیں ہوتا کہ اڑ جائے عام طور سے، تو یہ چپکی ہوئی بھی ہے اور چپٹی بھی ہے۔ تو حضور ایسی ٹوپی استعمال کرتے تھے۔ تو بھائی اللہ کے گھر میں آؤ، ڈھنگ کا لباس پہن کر آؤ۔ اور ایک فقہا نے اصول لکھا ہے، وہ یاد رکھو، جو لباس پہن کر ہم مہذب مجلس میں نہیں جاتے، ویسا لباس پہن کر، چاہے وہ قمیص ہو، کرتا ہو، پینٹ ہو، پاجامہ ہو، جو بھی ہو، وہ پہن کر اللہ کے گھر میں آنا بھی مکروہ ہے۔ جب ہم کسی مہذب مجلس میں وہ لباس پہن کر نہیں جاتے۔ اب یہ موسم سرما گرما آیا ہے، وہ شارٹس پہنتے ہیں لوگ۔ مجھے بتائیے، آپ شادی میں کوئی بڑا آدمی آپ کو انوائٹ کرے، ایسا لباس پہن کے جائیں گے؟ نماز ہو جانا الگ بات ہے، نماز زینت کے ساتھ پڑھنا وہ الگ بات ہے، اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آؤ زینت اختیار کر کے آؤ۔ اور زینت میں اسلامی کلچر میں ٹوپی بھی شامل ہے، یاد رکھنا۔ اب تو علماء بھی اس میں سستی کرتے ہیں، تو اب کیا کہا جائے؟ چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، ویسا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔